ٹائم کے ساتھ ساتھ جو ہے نا خواتین پہ تشدد جو ہے نا وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ خواتین پر گھریلو تشدد اور ہراسمنٹ ہمارے معاشرے کا سنگین اور بڑھتا ہوا المیہ بن چکا ہے۔ افسوسناک امر یہ ہے کہ اس سماجی برائی میں ہر گزرتے سال کے ساتھ تشویشناک اضافہ ہو رہا ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ سال کے مقابلے میں رواں سال کے پہلے 10 ماہ میں جنگ میں گھریلو تشدد اور ہراسمنٹ کے کیسز میں 100% اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ سر اگر ہم بات کریں گزشتہ سال کی تو ہمارے پاس تقریباً 150 کے قریب کیس رپورٹ ہوئے تھے، اور اس سال کی اگر ہم بات کریں تو ہمارے پاس تقریباً 310 کے قریب کیس رپورٹ ہوئے، اور تقریباً 310 میں سے ہم نے 300 سولو کر لیے ہیں۔ ہمارے پاس جو زیادہ تر کیس رپورٹ ہوتے ہیں وہ سر ڈومیسٹک وائلنس کے ہیں، سیکنڈ نمبر پہ جو کیس رپورٹ ہوتے ہیں وہ ہراسمنٹ کے ہیں، اور تیسرے نمبر پہ جو کیس رپورٹ ہوتے ہیں وہ ہراسمنٹ ایٹ ورک پلیس پہ ہیں۔ اگر ہم بات کریں کہ ہمارے پاس ڈومیسٹک وائلنس کے کتنے کیس رپورٹ ہوئے تو وہ تقریباً ہمارے پاس 200 کے قریب ہیں جو ہمارے پاس ڈومیسٹک وائلنس کے کیس ہیں، اور اگر ہم بات کریں کہ ہمارے پاس ہراسمنٹ کے کتنے کیس ہیں تو وہ تقریباً 100 ہیں، اور اگر ہم بات کریں کہ ہراسمنٹ ایٹ ورک پلیس پہ کتنے کیس ہوئے تو وہ تقریباً 10 ہیں۔ پولیس کے ساتھ ساتھ وومن پروٹیکشن سینٹر جھنگ میں بھی رپورٹ ہونے والے کیسز میں نمایاں اضافہ دیکھا گیا ہے، جو معاشرتی سطح پر بڑھتی ہوئی بے حسی اور قانون پر عمل درآمد کی کمزوری کی عکاسی کرتا ہے۔ پچھلے سال 10 نومبر تک ہمارے پاس 234 کیسز تھے جو رپورٹڈ تھے، جو کورٹ کی طرف سے شیلٹر ہوم میں آئے، اور آج کی تاریخ تک جو ہے نا وہ 275 کیسز ہو گئے ہیں۔ 41 کیسز جو ہے نا وہ بڑے ہیں۔ یہ وہ کیسز ہیں جو کمپلینس نہیں ہیں، جو فزیکلی یہاں پہ آ کے شیلٹر لیتی ہیں۔ گھریلو تشدد اور ہراسمنٹ، آخر اس کے پیچھے محرکات ہیں کیا، اور یہ مسائل روز بروز بڑھ کیوں رہے ہیں؟ ان کی آخر وجوہات کیا ہیں؟ جو بات کی جائے ڈومیسٹک وائلنس کی تو جو میں نے زیادہ تر بات نوٹ کی ہے نا وہ یہی ہوتی ہے کہ ساس بہو کی نہیں بنتی، اس کے علاوہ گھر میں کوئی مطلب کہ شوہر کی کمانے والا نہیں ہے تو اس قسم کی لڑائی ہو جاتی ہے۔ اور ہراسمنٹ کی بات کروں تو میرے خیال میں ہماری نوجوانوں میں اتنی آگاہی نہیں، میرے خیال میں اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ سوشل میڈیا کا بے دریغ استعمال ہے، اور ہمیں چاہیے کہ سوشل میڈیا کے استعمال میں والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں پہ نظر رکھیں، اپنے بچوں کے ساتھ جو ہے وہ فرینڈلی ماحول بنائیں تاکہ بچے اپنے والدین کے ساتھ بات کرتے ہوئے گھبرائے نہیں، اور والدین کو بچوں پہ یہ بھی نظر رکھنی چاہیے کہ سوشل میڈیا پہ وہ کون سا مواد دیکھ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ ہمیں جو ہے وہ چاہیے کہ آگاہی جو سیمینار ہیں یا لیکچر ان کا انعقاد کرنا چاہیے تاکہ نوجوانوں میں شعور پیدا ہو۔ مریم نواز صاحبہ کا جو ہے ویژن ہے کہ خواتین پہ تشدد کو روک تھام کی جائے، اس کے لیے بہت اچھے اقدامات گورنمنٹ کی طرف سے ہو رہے ہیں۔ اس میں جیسے کہ ڈسٹرکٹ وومن پروٹیکشن آفیسر کا چارج میرے پاس ہے، اس میں ہم وہ خواتین جو کہ شیلٹروں میں نہیں آنا چاہتی اور گھر میں بیٹھ کے اپنی کوئی اپلیکیشن دیتی ہیں وائلنس کی، تو اس پہ ہم فل فور جو ہے نا وہ FIR بھی کرواتے ہیں، اور اگر ان کو میڈیکل کی ضرورت ہے تو میڈیکل کی فیسلٹی دیتے ہیں، اور اگر ان کو شیلٹر کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم ان کو ریسکیو کر کے شیلٹروں میں لے کے آ رہے ہیں۔ اس کی کوئی ایک ریزن نہیں ہے، اس کی سب سے پہلے ریزن تو ہے جو کہ خواتین کو ہم سب سے پہلے جو ہے نا وہ دونوں طرف سے عدم برداشت کی، عدم توجہ کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ خواتین کو ہنرمند بنانے کی ضرورت ہے کہ خواتین جو ہے نا وہ ڈپینڈ نہ کریں کسی پہ، اس کے لیے حکومت جو بہت اچھے اقدامات جو ہے نا وہ کر رہی ہے۔ تو ٹائم کے ساتھ ساتھ اس میں چینج آئے گا، اور جس طرح اب بہت سارے کیسز ایسے ہوتے ہیں جو ریپ کیسز ہیں خواتین کے ساتھ، پہلے جو ہے اس کو جلدی سے اس کا جو ہے وہ سزا نہیں ملتی تھی، اب حکومت کا بہت اچھا ہے کہ فوراً جو اس کی سزا ہو جاتی ہے، اس سے کافی تعداد جو ہے نا انشاءاللہ کم ہوگی۔ یہ واقعات صرف جنگ تک محدود نہیں، بلکہ پورے پاکستان میں ایسے واقعات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ وزارت انسانی حقوق کے سرکاری اعداد و شمار کے مطابق سال 2023 میں ملک بھر میں 46,036 کیسز رپورٹ ہوئے، جبکہ 2024 میں یہ تعداد بڑھ کر 61,997 تک پہنچ گئی، یعنی محض ایک سال میں ہزاروں کیسز کا اضافہ۔ آخر گھریلو تشدد اور ہراسمنٹ جیسے جرائم میں مسلسل اضافہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیا قانون نافذ کرنے والے ادارے اور نظام انصاف ان مظلوم خواتین کو بر وقت تحفظ اور انصاف فراہم کرنے میں ناکام ہو رہے ہیں؟ ہمارے ملک میں جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں نا، سب سے پہلے تو ان کی آگاہی ہونی چاہیے، ایک عام آدمی کو پتہ چلنا چاہیے کہ اس کے کیا فنڈامنٹل رائٹس ہیں۔ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں آرٹیکل 9 سے 28 جو ہے نا
وہ ہمیں فنڈامنٹل رائٹس بتاتے ہیں کہ کون کون سے فنڈامنٹل رائٹس ہیں ایک آدمی کے پاس۔ اس کے علاوہ جو باقی قوانین ہیں وہ بڑے پیچیدہ ہیں، ان کی یہاں پہ پریکٹس بڑی کم ہمیں نظر آتی ہے۔ اور دوسرا آپ کے سامنے اگر میں یہ بات رکھوں کہ جو پولیس ہے نا، پولیس کا جو طریقہ تفتیش ہے وہ بڑا پیچیدہ ہے اور بڑا لینتھی پروسیس ہے، تو لوگوں کو اتنا جلدی جو ہے نا انصاف نہیں ملتا۔ دوسرا میرے خیال میں جو کورٹس ہیں نا، کورٹس کے پاس پہلے بھی کام کا کافی برڈن ہے، تو اس لیے حکومت وقت کو چاہیے کہ وہ اس طرح کے قوانین بنائیں کہ جو ہیومن رائٹ لاز ہیں نا، ان کو دیکھنے کے لیے ایک الگ سے کورٹ ہونی چاہیے جو صرف ہیومن رائٹس کو ڈیل کرے۔ ہمارے معاشرے میں اگر دیکھا جائے تو ظلم اور بربریت چھائی ہوئی ہے ہر جگہ۔ آئے روز ہم کیسز دیکھتے ہیں کہ کہیں پہ ڈومیسٹک وائلنس کے کیسز ہمیں نظر آ رہے ہیں، کہیں پہ ہمیں کسی ٹرانسجینڈر پہ ظلم نظر آ رہا ہے، کہیں پہ کسی عورت پہ ظلم نظر آ رہا ہے، مختلف جگہوں پہ آپ دیکھتے ہیں کہیں پہ وڈیرا شاہی ہے، کسی غریب پہ ظلم نظر آ رہا ہے۔ تو ان کے خلاف جو آواز ہے نا منظم، وہ آواز اس طرح نہیں اٹھ رہی، یا شاید اس طرح کے قوانین نہیں ہیں ہمارے۔ ذاتی مفادات کو پیچھے چھوڑ کر ہمیں انسانی حقوق کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے تاکہ ہم ایک اچھا معاشرہ جو ہے نا وہ پروان چڑھا سکیں۔ گھریلو تشدد اور ہریسمنٹ، ان مسائل کو کم کرنے کے لیے ہمیں بطور معاشرہ اپنی اجتماعی سوچ میں تبدیلی لانا ہوگی۔ قوانین کے ساتھ ساتھ ہمیں معاشرے میں آگاہی بھی پیدا کرنا ہوگی تاکہ آئندہ آنے والے سالوں میں نہ صرف خواتین اپنے آپ کو محفوظ تصور کریں بلکہ ہمارا معاشرہ بھی بہتری کی جانب گامزن ہو۔